السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 160 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ العنکبوت آیت 45 سے آیت 69 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کئی گنا کر کے لکھی جاتی ہے، اور جو اسے تلاوت کرتا ہے اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والوں کے بہت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا اسے قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کا یہ سب ذریعہ بن جائے، اور ہم سب کے والدین کا آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اسے آپ کیا کریے، پڑھیے۔ تو لفظ آیا ہے اتلو ما اوحیا، کہ آپ کیا کریے، اس کو پڑھیے۔ تو اتلو یعنی تلاوت کیجیے۔ تو تلاوت کا مطلب یہاں پر جو اتلو لفظ آیا ہے نا، اسی کا مطلب تلاوت ہے۔ تو تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کی پیروی کرنا بھی ہے۔ اتلو یعنی کہ یہ لفظ تے لام واو سے ہے، اس کا کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا پیچھے پیچھے آنا یعنی اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا۔ اتلو کے معنی کیا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ اس کا کسی چیز کے پیچھے آنا، اتباع کرنا، فالو کرنا۔ اتلو کا دوسرا معنی ہے کہ اسے پڑھ کر سنائیے، یعنی لوگوں کو تعلیم اور نصیحت کیجیے، اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا ہی نہیں، یعنی اس کو پڑھ کر کے بھی سنائیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں کئی مقاصد یعنی کہ کئی مطلوب ہیں۔ محض اجر و ثواب کے لیے پڑھا جائے، پھر اس کے معنی مطلوب ہیں، یعنی کہ اس کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھنا، تعلیم اور تدریس کے لیے بھی، اور وعظ و نصیحت کے لیے بھی، اور حکم تلاوت، اس یعنی کہ یہ تمام چیزیں اس میں یعنی تلاوت میں آ جاتی ہیں۔ یہ سبھی شکل یعنی صورتیں یہ تلاوت میں آتی ہیں، یعنی کہ اس کو تلاوت سے پڑھنا، یعنی عربی کانٹیکس میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تلاوت، پھر اس کو تدبر کر کے، تفکر کر کے، معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی تلاوت میں آتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے تعلیم دینا، درس دینا، تدریس کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، یہ ساری یہ جو ہے چیزیں ہیں تلاوت کے حکم میں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً کیا ہے یہ جو نماز ہے برائی سے روکتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آقم الصلاۃ یعنی کہ نماز کی اقامت کا حکم ہے۔ یہاں پر پہلا حکم کیا ہے کہ آپ پڑھیے، سنائیے لوگوں کو،
تلاوت کیجیے۔ دوسرا حکم یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ نماز کی اقامت کیجیے۔ تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو اقامت صلاۃ میں صلاۃ سے مراد تمام فرائض نمازیں میں جو ہے وہ سب کچھ، اور قائم کرنے سے مراد انہیں درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقامت صلاۃ میں صلاۃ سے مراد تمام فرض نمازیں ہیں، اور قائم کرنے سے مراد انہیں درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے قائم کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ نماز جو ہے فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ الفحشا کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو تو اسے الفحشا کہتے ہیں، مثلا زنا وغیرہ یا فحش گوئی کی باتیں کرنا، جھوٹ، چغلی، فریب، بہتان بازی، یہ سب کچھ فحشا میں آتا ہے۔ پھر المنکر وہ قول اور عمل جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہے، یعنی وہ قول اور فعل اور عمل جس کا انسانی فطرت بھی کیا کرتی ہے، عقل سے انکار کرتی ہے، اور پھر ہماری شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے، اس چیزوں سے روکا ہے۔ تو نماز کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بے حیائی اور برائی سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نمازی سے تقاضا یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے باز آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو نماز کو اس کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کے ارکان اور شروط اور خشوع کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اس میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ اور دوسری دعاؤں کے ذریعے سے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اور استغفار کی دوسری دعاؤں کے ساتھ بخشش کی درخواست کریں، اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں، تو یقیناً نماز اسے بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ یعنی جس کی نماز بہترین ہوگی اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے برائی سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے رک جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص رات نماز پڑھتا، جب صبح ہوتی تو وہ چوری کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب اس کا یہ عمل اس کام سے روک دیا جائے گا جو وہ کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کئی لوگ نماز ادا بھی کرتے ہیں مگر بے حیائی اور برائی سے باز نہیں آتے نا؟ تو اکثر ہم لوگوں کے ایسا ایک کوشچن مارک آتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اتنا نماز کا پابند ہے اور سب اچھے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ بے حیائی سے، برائی سے رکتا نہیں ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ نماز کو اخلاص اور اس کے ارکان اور آداب اور خشوع کا خیال رکھتے ہوئے دل کی حاضری کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں با جماعت ادا کرے تو یقیناً ان کی جو نماز ہے نا انہیں فاحشہ و منکر سے روک دے گی۔ اگر اس کا یہ اثر ظاہر نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کچھ نہ کچھ خلل ہے، کمی ہے۔ دوا کے جو اجزاء اگر پورے نہیں لیے جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، وہ دوا شفا نہیں بنتی نا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز تو کہتی ہی ہے کہ جب تو ہر کام چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، تیرا باوضو ہونے سے اور تیرا ادا کیے جانے والے الفاظ سے کے سوا کوئی واقف نہیں ہے۔ یعنی کہ تو نماز بے وضو نہیں پڑھتا، نماز میں فضول باتیں نہیں کرتا، جس رب کے ڈر سے نماز میں اس کی نافرمانی سے تو نے پرہیز کیا نا، تو نماز کے بعد بھی تجھے اس کے خوف سے ہر طرح کی بے حیائی برائی سے بچنا تجھے لازم ہی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ تو نماز بہرحال بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے۔ نماز کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انسان بے حیائی برائی سے رک جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر بے حیائی برائی سے نہیں رکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہے، اس کی نماز میں کمی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز سے اسے فحشا اور منکر سے نہ روکے تو اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو نماز پڑھنے کے باوجود اس کو بے حیائی اور فحشا سے نہیں روکا، اس کا مطلب اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، خلل ہے، یا اس نے ارکان سے ادا نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نہیں، اور نماز کی اطاعت اس سے فحشا اور منکر سے روکے گی۔ تو نماز کی اطاعت یہی ہے کہ انسان کو جو نماز جو ہے فحشا اور منکر سے روک دے گی۔
جس طرح دواؤں کے مختلف تاثیرات ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں جو دوا ہے بیماری کو روکتی ہے، مثلاً اب شوگر کے لیے انسان دوائیں کھاتا ہے نا، تو ساتھ میں دوا لینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، وہ جتنی بھی شوگر والی چیزیں وہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ اگر وہ دوا لے رہا ہے لیکن اس کو جو پرہیز بتایا گیا اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو پھر کیا اس کو وہ دوا اثر نہیں کرے گی نا۔ اسی طرح سے نماز کا بھی ہے، نماز ہمارے اوپر جب بھی اثر انداز ہوگی جب ہم اللہ کے منکر چیزوں سے اور برائی سے روکے جائیں، تب وہ نماز انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، ورنہ پھر نماز کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اثر نہیں ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے، برائی سے، بے حیائی سے نہیں روکتا تو اس کا مطلب کیا ہے، واقعی میں اس کی نماز میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے، یعنی جو نماز ہے وہ بے حیائی برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو دوا ہے وہ فلاں بیماری کو روک دیتی ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے نا، جب دو باتوں کا اہتمام کیا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس کے طریقے پہ اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو ڈاکٹر بتلاتے ہیں، دوسرا پرہیز بھی ہے، یعنی ایسی چیزوں سے بچنا اور اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو ختم کرتی ہے، زائل کرتی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت یہ ہوتا ہے جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نماز کے اندر کیا ہو، اخلاص ہو، پھر طہارت قلب کے ساتھ نماز ہو، اور پھر نماز کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو بھی انسان کو طہور ہونا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا چاہیے، اور پھر دل کا ہی پاک ہونا چاہیے نا۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہے، انسان کو جو اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں نماز کے وہ اس کے فالو کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں نماز کے اہتمام بتائے، اس کے تقاضوں کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ جس کی نماز پرفیکٹ ہوگی انشاءاللہ تو پھر کیا ہوگا، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر وہ اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ ہی جائے گی، اور پھر وہ برائی اور برے کاموں سے رک جائے گی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو واقعی میں کیا ہے، انسان کی جس کی اچھی نماز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو واقعی میں ایسا شخص جو ہوتا ہے برائی فحشا سے وہ رک جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا اور یعنی نماز کی قبولیت کا لازمی رزلٹ یہی ہے کہ انسان برائی سے اور بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا وہ اقیم الصلاۃ، تو وہ اقیم الصلاۃ یعنی قائم کیجیے صلاۃ کو، نماز کو۔ تو قائم کرنا سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھی جائے، اور پھر کیا ہے، اس کو دوسرا معنی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ اگر استطاعت ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر پڑھے۔ اور نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے، اس کو مسلسل پڑھے، ایسا نہیں کر سکتے کہ چھوڑ پکڑ، فجر کی چھوڑ دی باقی 4 ٹائم کی کیا ہے پڑھ لی، یا کسی نے عشاء کی چھوڑ دی باقی 4 ٹائم کی پڑھ لی، یا ایک دن پڑھی ایک دن چھوڑ دی، یا پھر جمعہ جمعہ پڑھ لی، تو ایسی نماز مراد نہیں ہے۔ پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھی جائے، اسے کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ جیسے آپ نے ایک وال دیکھی ہوگی، اس میں جو اینٹس ہوتی ہے نا، تو اینٹیں جو اگر آپ نے پوری رکھ دی ہے تو بھی تو وہ وال کہلائے گی نا، اگر آپ نے اینٹیں بھی برابر سے نہیں رکھی اور اندر کیا ہے پھر وہ کھوکھلے رہتے ہیں، اور پھر وہ دیوار میں کیا ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ آیت نمبر 46 دیکھیں، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہ کرو اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارے تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے بردار ہیں۔ تو آیت نمبر 46 ٹو آیت نمبر 47 حبشہ کے اہل کتاب سے آداب دعوت کا ذکر ہے، یعنی ایک دین کا جو داعی ہے جب بھی وہ دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور خاص کر کے اہل کتاب یا کوئی بھی غیر اسلام، تو اس کو کیا کرنا، بہترین طریقے اختیار کرنے ہیں، بہترین طریقے۔ نہ تو اس کو اونچی آواز میں باتیں کرنی ہے، نہ تو اس کو بہت زیادہ بحث مباحثے کرنے ہیں، اور کیا کرنا ہے، اس سے اپنی بات میں نرمی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نے پیچھے والا لیسن پڑھا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور تبلیغ کا کام کرو، اور اس کو بات اس سے کیا کرنا، نرمی سے کرنا۔ فرعون جیسے کافر جیسے شخص کو اللہ نے کیا کہا، اس سے نرمی سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے، پھر کیسا بھی کوئی غیر مسلم ہے تو پھر اس سے کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے، ان سے بات نرمی سے کرنا ہے، اچھے لہجے میں بات کرنا ہے۔ تو اہل کتاب سے بات کرنے کا جو آغاز جو ہوگا، وہ دونوں
بات کیا ہوگی؟ ایسی باتوں پہ، ٹاپک پہ بات کی جائے گی جو دونوں ریلیجس میں کیا ہے، کامن ہے، یعنی توحید کی بات، یعنی وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ ایک ہے، اور جو اگر ان کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو ہر کتاب میں یہی مینشن ہے کہ واقعی میں اس پوری جو کائنات کا خالق اور مالک اور مدبر کیا ہے، ایک ہے۔ کامن ٹرمز پہ بات کی جائے گی۔ کسی بھی غیر مسلم کے سامنے جب بھی آپ دعوت کا کام پیش کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے، بات اسی چیز پہ پیش کریں کہ آپ کا اور ہمارا رب کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اور پھر جب بھی آپ بات کریں تو دوسرا بات کیا ہے کہ آپ کو بات دلیل سے کرنی ہے۔ آپ ایسی ہوائی میں بات نہیں کر سکتے ہیں، بات دلیل سے کریں گے، بات سمجھا کے کریں گے، بہترین انداز میں کریں گے، کامن ٹرمز میں بات ہوگی، اختلافی مسائل کو پیچھے رکھیں گے، کامن سی چیزوں پہ بات ہوگی، اور اس بات سے آغاز ہوگا جو دونوں میں کامن ہے، اتحاد پیدا ہو جس سے نہ تو بحث مباحثہ کیا جائے۔ ایسا نہیں کرنا کہ سامنے والے کو یہی دکھایا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ گنوار ہیں، آپ جاہل ہیں، ہم آپ سے زیادہ قابل ہیں، تو یہ سب آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ آپ کو سامنے والے کی اصلاح کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے خیر خواہی آپ کے دل میں رکھنی ہے۔ تو ایک دین کے داعی کے اندر کیا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، نہ کہ سامنے والے کو جس کو واقعی میں کچھ نہیں آتے۔ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں جو مسلمان ہیں لیکن ان کو یہاں تک کہ کلمہ بھی نہیں آتا، وضو کے طریقے بھی نہیں آتے، غسل کے طریقے بھی نہیں آتے، تو کیا ہے، آپ فخر کریں گے، آپ کہیں گے واہ ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں سب آتا ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں آتا، تو ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتانا ہے اچھے انداز سے، بہترین طریقے سے، نہ مذاقیہ طور پہ، نہ ان کی بات جو ہے بےعزتی کے طور پہ، اور نہ ہی لوگوں میں ان کی بات، ان کو اگر کچھ نہیں آتا تو آپ چار لوگوں سے جا کے بتاتے نہیں پھر رہے کہ ہاں دیکھو وہ فلاں فلاں لڑکی، اس کو کچھ نہیں آتا، ہم نے اس کو سکھایا۔ اس طریقے سے ایسی کوئی بھی آپ کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کرنا ہے، انسان کو سامنے والے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی ہونی چاہیے، اور خود دائی کے اندر عاجزی اور نرمی وغیرہ یہ ساری کی ساری کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، طریقہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں دیکھیں، آیت میں بتا رہے ہیں کہ عمدہ طریقے سے بات کرو۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرو اس طریقے پر جو عمدہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرنی ہے لیکن کیا کرنی ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات کا جواب ہمیں دینا ہے تو کیا کرنا ہے، عمدہ طریقہ، اور ان کے ساتھ ان میں بات کا جواب دے دینا ہے، اور ظلم اور زیادتی والا اور جو ہے بحث مباحثہ والا جواب بھی نہیں دینا ہے۔ اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، یعنی کہ تمہاری کتاب جو ہے تورات ہے یا انجیل ہے، ہمارا ایمان تو اس پر بھی ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس طریقے سے جو اہل کتاب ہے اور قریب ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی ایک مطلب ایسا وقت آتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آتے ہیں، اور قرآن کی طرف ان کی ہم جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ ایسا ہے کیا۔ تو ہمارے کتاب پہ یہ ایمان لا رہے ہیں، ہمارے بائبل پہ یہ ایمان لا رہے ہیں، تو لوگ ہم بھی ان کا قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں پر بھی دل چاہتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھے۔ تو اللہ بہتر جان سکتا، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دیں، کس کو ہدایت سے سرفراز نواز دینا۔ تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان سب آیتوں میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک دین کے داعی کو کیسے لوگوں کے سامنے دعوت کرنی ہے اس سب کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہت الرٹ رہنا چاہیے جب بھی نا، آپ دیکھیں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی دین کا داعی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی دین کا داعی ہو سکتا ہے۔ داعی میں نے دینے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اچھی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اچھی بات، کسی کو کوئی ایک حدیث معلوم ہے، آیت کا ترجمہ معلوم ہے، اس کو اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اچھی بات پہنچا رہا ہے، تو وہ ایک دین کا داعی ہے۔ ہر مسلمان کیا ہے، ایک دین کا داعی ہے۔ تو بات کیا کرنا ہے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، نرمی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ انسان یہ کام کو سر انجام دے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ تو وہی اس سے مراد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، اور آپ لوگ کافی الحمدللہ جان چکے ہوں گے کہ نجاشی تھا، کرسچن تھا، لیکن وہ ایمان لے آئے نہیں، ہے نا، نصارہ تھے۔ پھر عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے، یہودی عالم تھے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھی، تو اب وہ بھی تب بھی ایمان لے آئے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسے عمل ہے، ان کی طرف دعوت پیش کی گئی نا دعوت پیش کی جاتی رہی، ایسا نہیں کہ بس ساری زندگی نفرتیں پھیلی اور بس نفرتیں پھیل پھیل کے اور ان کے پاس کوئی کام کرنے والا گیا ہی نہیں۔ دیکھیں آپ یہ نجاشی کے دربار میں جو صحابہ تھے انہوں نے کیسی زبردست سورہ مریم کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی نا، پھر نجاشی واقعی میں اس کے طرف جب دعوت کا کام پہنچا تو وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن سلام یہ بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پوچھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دیا اور پھر یہ ایمان لے آئے۔ تو دائی کو نرمی اختیار کرنی ہے، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا ہے، اور کبھی کسی سے بحث و مباحثہ نہ کرے۔ جہاں دیکھیں بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے یا بات بڑھ رہی تو پھر کیا خاموشی اختیار کر لے، ہٹ جائے وہاں سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 48 ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 48 ٹو آیت نمبر 55 دلائل توحید کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ایک لمبی عمر تک ایک لمبا جو وقفہ ہے وہ گزارا ہے انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہر فرد اور جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، امی ہے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی ایک لکیر تک نہیں کھینچی، ایک حروف بھی نہیں لکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو آپ کی رسالت کے منکرین کو ایک بہانہ مل جاتا اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرانی کتاب مل گئی ہے جس میں اس سے وہ گزشتہ قوموں کے واقعات لکھ کر وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، امی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن جو نازل ہوا یہ معجزہ تھا، لیکن جو اہل مکہ تھے، کفار مکہ، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی طرف نازل ہوئی تو یہ کیا ہے، آپ نے کہیں سے لکھ کے گڑھ لی ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یا پھر آپ کے پاس جو یہ یہود نصارہ جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ آپ کو سکھا پڑھا جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ اپنے ان باتوں کے جواب میں کیا ہے، جھوٹے ثابت ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 بلکہ یہ قرآن روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر باجز ظالموں کوئی نہیں ہے۔ آیت 50 دیکھیں، انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانی یا معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آیت 51 کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں راحت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہے۔ یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف نازل فرما دیا ہے؟ اور یہ قرآن نے چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، تم کیا ہے کچھ 10 آیتیں بنا لاؤ۔ پھر کیا ہے، پھر قرآن نے اور تخفیف کر دی کہ ٹھیک ہے تم ایک جو ہے نا کچھ ایک ایسی آیت بھی بنا لو، اگر تم بنا نہیں سکو، ہرگز ہی بنا نہیں سکتے، آگے یہ بھی کہا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے ایسا قرآن، تو بس کیا ہے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 52 ہے، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم، اور وہ آسمان اور زمین کا ہر چیز کا عالم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ آیت 54 دیکھیں، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھے جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمالوں کا مزہ چکھو۔ آیت 56 دیکھیں، اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو۔ آیت نمبر 56 ٹو 60 اس میں ہجرت کا حکم اور اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی یہ آیات دراصل ہجرت کے حکم
اور ہجرت کرنے والوں کے لیے تسلی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اہمیت کسی خطے زمین کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کو ضرور سکون اور گزشتہ فراہم کرے گی، یعنی کہ اس کے لیے رزق فراہم کر دیا جائے گا، اس کے لیے زمین بھی فراہم کر دی جائے گی، اس کے لیے بزنس فراہم کر دیا جائے گا، ہر طرح کا اس کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص زمین ہی کو مقصد اور مقدس سمجھ کر اسی پر چمٹا رہے اور ہجرت نہ کرے تو عنقریب موت آ کر اسے اپنی پسندیدہ زمین میں جدا کر دے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اسی کے اپوزٹ ہجرت کرنے والوں کو جنت کے بالا خانے کی صورت میں عمدہ عمدہ ٹھکانے نصیب ہوں گے۔ پھر اس دنیا کی بھی ہجرت کرنے والے میں یہ نہ سمجھے کہ دیار غیر میں کہاں سے ضروریات زندگی میسر آ جائے گی۔ جو اللہ ہر مخلوق کو روزی اور ضروریات کی زندگی فراہم کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی راہ میں جو ہجرت کرنے والے بندے ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ بھوکا رکھیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو نہیں بھوکا رکھا ہے تو اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی کیا ہے، روزیاں اور رزق اور تمام چیزیں فراہم کریں گے، ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 57 ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ موت کا جو یاد دہانی کروائی ہے، کیونکہ انسان موت کو بھول جاتا ہے نا۔ اب ہجرت کے موقع پہ کیا تھا، انسان اپنی جو زمین، جائیداد، مکان، آبا و اجداد کی جو پراپرٹی ہے اسی سے چمٹا ہے، ہجرت نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس کی جدائی کی وجہ سے تم نے ہجرت نہیں کی، لیکن کیا ہے، جب موت واقع ہوگی نا تو تم سے یہ سب چیز کیا آٹومیٹکلی سب چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہر انسان کو کیا ہے، موت کا مزہ وہ چکھنے والا ہے۔ ہر کوئی کیا ہے، موت اس کے اوپر طاری ہونے والی ہے، اور سب کے سب تم کہاں لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 58 دیکھیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کی انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، جہاں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ تو ہجرت کرنے والوں کا یہاں پہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے، باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت 59 دیکھیں، ان کی کوالٹیز کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے، صبر اور توکل علی اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ صبر بہت طریقوں پہ ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو روکے رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنا، پھر شیاطین اور جنات سے اپنے آپ کو کیا ہے، ان سے جہاد کر کے صبر کرنا، یہ تمام کیٹیگری صبر میں آتی ہے۔ پھر توکل علی اللہ، اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا۔ تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی جنت تیار کر رکھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60 ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھاتے نہیں ہیں، ان سب کو تو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہجرت تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں اپنی روزیوں کا، بزنس کا، سب کا فکر ہو رہی ہے، لیکن ان کی طرف غور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے چرند پرند جو یعنی کہ مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہے ہیں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ روزی نہ دے جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں کر رہے ہو؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردار نہیں ہے۔ تو واقعی میں جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے بھی ہجرت کی نا بہت سارے صحابہ نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو پھر کیا ہے، بہت سارے لوگ تب بھی ہجرت کر کے گئے، اور کسی صحابہ کا تو سب کچھ چھین لیا گیا، صرف ایک لباس میں وہ ہجرت کر کے، ایک چادر میں ہجرت کر کے گئے۔ تو اللہ نے ان کو بہت نوازا، بے شمار ان کے پاس خزانے آئے، سب کچھ آئے ان کے پاس۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61 ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق و سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ تو آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 میں توحید کے دلائل کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوالیہ انداز میں پوچھا ہے۔ تو یہاں پہ ان آیتوں میں آیت 61 to 63 میں دو سوال پوچھے گئے ہیں۔ شرک کرنے والوں سے دو ایسے سوال پوچھے گئے جو انہیں سوچنے پر، ایکسپٹ کرنے پر مجبور کر دے، ان کے لیے کافی ہے۔ پہلا ان سے سوال کیا گیا
بتاؤ کہ تمام آسمان اور زمین کس نے بنائی اور سورج اور چاند کو انسان کی خدمت میں کس نے لگا دیا؟ تو وہ مشرکین فوراً بول پڑیں گے کہ یہ کارگری اللہ کی ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نہ صرف کائنات کا خالق ہے اور اسے نظام کا چلانے والا ہے، بلکہ وہی ہر انسان کو رزق دینے والا ہے۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ آسمان میں سے بارش کون برساتا ہے اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کون زندہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے کون سبزہ اگا دیتا ہے؟ تو مشرکین پکار اٹھیں گے یہ قدرت صرف اور صرف اللہ کی ہے، بلا شبہ اللہ ہی ہر خوبی اور کمال کا مالک ہے، لیکن افسوس انسانوں کی اکثریت غور نہیں کرتی ہے۔ تو جواب تو دے دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ آیت 61 دیکھیں، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام پہ لگانے والا کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراخی روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ، یعنی تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مشیت الہی ہے۔ آیت 63 دیکھیں، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا ہے تو یقیناً یہی مشرک کا یہی جواب ہوگا کہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ آیت 64، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی زندگی کی سچائی ہے جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کیا ہے، ایک محض کھیل اور تماشا ہے اور دھوکہ ہے اور فریب ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی کیا ہے، وہی ہمیشگی کی ہے، وہی دائمی ہے اور وہی سچی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے۔ لیکن کاش لوگ جانتے ہوتے، تو کاش جو لگا ہے واقعی میں یہ لرزا دینے والی بات ہے، لیکن کیا ہے، کاش اس لیے لگا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت نے کیا کیا، انکار کیا ہے نا، مانتے ہوتے ہوئے جانتے ہوتے ہوئے بھی کہ یہ زندگی کیا ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، موت آ کے رہے گی، لیکن پھر بھی کیا ہے، دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے دھوکے میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اللہ کو بلار دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی دراصل کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 65 ہے، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور اس لیے کہ عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بجا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب ان کے پر مصیبت آتی تھی وہ اللہ اللہ کرنے لگتے تھے، جب مصیبت ٹل گئی تو پھر غیر اللہ کی طرف چلے گئے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل والا واقعہ ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، ابو جہل کا بیٹا جو تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور یہ کر دیا کہ سب طرف کیا ہے، یا تو پھر ایمان لے یا پھر کیا کرو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو پھر وہ بھاگ کر کے جلدی سے جدہ جا کر کے پھر وہ خشکی والا یعنی کہ وہ جو سمندری راستہ ہے ادھر چلے گا، سمندری راستے سے فرار اختیار کیا۔ جب ناؤ ڈوبنے لگی تو ملہ نے کہا کہ اب تو ہم لوگوں کی ناؤ ڈوبنے والی ہے، تو ایسا کرو تم لوگ سب کچھ سارے غیر اللہ کو، سارے جتنے بھی بتوں کو ہم لوگ پکارتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس وقت صرف اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر میں بچ گیا تو میں واپس جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لوں گا، ایمان لے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 66 ہے، تاکہ ہمارے دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں، ابھی بھی پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 68 میں حرم کی نعمتوں کے باوجود قریش کی ناشکری کا ذکر ہے کہ کس طرح کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی اور ان کی قدر نہیں کی، یعنی کہ وہ آپ سوچیں حرمین شریف یعنی خانہ کعبہ کی
चाबियां उनके पास थी। कितना बड़ा ऑनर, छोटा मोटा ऑनर नहीं। मुतवल्ली थे वो, हरमैन शरीफ के मुतवल्ली थे। और फिर आप देखें कि वो हाजियों के साथ क्या करते थे, अच्छे से बिहेव करते थे, उनके लिए बेहतरीन खाना वगैरह सब कुछ तैयार करते थे, सारे अच्छे काम, सारी भलाइयाँ, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्होंने अगर नहीं किया तो सिर्फ तौहीद पर ईमान नहीं लाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो फिर क्या है इस हरमैन शरीफ की, फिर क्या है, इस तरह से उन्होंने नाशुक्री की। यानी कि जो हरम का खालिक है, मालिक है, अल्लाह का, एक अल्लाह पर वो ईमान नहीं लाए, और हरम शरीफ में रहते हुए भी उनको हिदायत नहीं मिली, जबकि वो हिदायत वाला घर है ना, मक्का को बक्का कहा गया, वो हिदायत वाला घर कहा गया, इसके बावजूद भी क्या है, उनको हिदायत नहीं मिली। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हीं की यहाँ पर नाशुक्री की तरफ इशारा किया है। क्या वो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे, क्या वो ये नहीं देखते कि हमने हरम को बाअमन बना दिया, यानी कि जो कोई भी इसमें आता है अमन वाला हो जाता है, हर किस्म की टेंशन से दूर हो जाता है। हालांकि उसके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं, यानी कि आस पास के जो दूर के इलाके वहां से क्या होते हैं, लोग उचक लिए जाते हैं। यानी अल्लाह ताला का इस एहसान का तज़किरा फरमा रहे जो अहले मक्का पर अल्लाह ने किया था, कि अल्लाह ताला ने उनके हरम को अमन वाला बनाया, जिसमें उसके बाशिंदे कत्ल और गारत और लूट मार वगैरह से महफूज थे। जबकि अरब के दूसरे इलाके इस अमन और सुकून से क्या थे, महरूम थे, यानी कत्ल, गारत, चोरी डकैती का उसमें वो मुब्तिला थे। जबकि अल्लाह ने अमन बनाया, अमन वाला बनाया मक्का को। क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह की नियामतों के साथ क्या करते, नाशुक्री करते हैं? यानी क्या इस नियामत की शुक्र यही है कि वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते और झूठे माबूदों पर बुतों की परस्तिश करते रहें? इस एहसान का तो तकाजा ये था कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते और उस पैगंबर इस्लाम की, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्दीक करते, सच कहते कि हाँ ये वाकई में सच्चे रसूल है। तो ये उनकी क्या होती, शुक्रगुजारी होती। लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों तरह से नाशुक्री की। आयत देखे, आयत नंबर 68। और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, या जब हक उसके पास आ जाए तो उसे झुटलाए। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं होगा? आयत 69 देखें। और जो लोग हमारी राह पर मशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें अपनी राह में जरूर दिखाएंगे, हम अपनी राह उन्हें जरूर दिखाएंगे, यकीनन अल्लाह ताला नेकारों का साथी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्ना सुबुलना, लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो जाहदा यहाँ पे जो लफ्ज आया है, जाहदा यजहदू का माना कोशिश करना, यानी किसी के मुकाबले में पूरी कोशिश लगा देना। मोमिन को अल्लाह ताला के अहकाम पर कारबंद रहने के लिए बहुत सी चीज़ों के मुकाबले में जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसे अपने नफ्स का मुकाबला करना पड़ता है, जो हर वक्त उसे अपनी ख्वाहिशात गुलाम बनाने के लिए लगातार वो लगी रहती कोशिश में। फिर शैतान का भी, जिसने उसकी दुश्मनी की कसम खा रखी है, और अपने घर से लेकर तमाम दुनिया के उन इंसानों का भी जो उसे राह हक से रोकने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि उसे इस कोशिश में लड़ाई भी करनी पड़ती है, जिसमें वो दुश्मन को कत्ल भी करता है और खुद भी कत्ल हो जाता है। तो सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो उसका है कि जब वो सब कुछ अल्लाह ताला की राह में लुटाकर कुर्बान हो जाए, यानी कि वो शहीद हो जाए। यानी कि जब जिहाद फी सबीलिल्लाह है तो सबसे ऊंचा दर्जा उसका है जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह में कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा जिहाद अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुशरिकीन के साथ अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया जाए, ये जिहाद क्या है, सबसे बड़ा अफजल जिहाद है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला बनाए, और हिकमत के साथ दाई इल्लल्लाह हम सबको बना दे, और हम सबकी इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम पर ठिकाना अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।